خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، صدق اللہ مولانا العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان او قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے آمین کہو۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آخری عشرے کو قبول فرمائے، اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اور مجھے ابھی پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہمارے بیٹے مفتی عاقب صاحب کی تفسیر ہوتی ہے، تو مجھے معلوم ہوتا تو میں خود بیٹھ جاتا آپ کی تفسیر میں، کیونکہ اب کیا یہ سب ایکسپریس گاڑیاں ہیں، ہم تو لوکل ہو گئے ہیں۔ خیر جو بھی سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت حالات بہت عجب حالات ہیں، بہت عجب حالات ہیں۔ کہیں کورونا کی مہاماری ہے، کہیں آکسیجن کی ہاہاکاری ہے، کہیں آکسیجن کے بیڈ نہیں مل رہے، کہیں وینٹیلیٹر نہیں مل رہا ہے، کہیں ہاسپٹل میں انٹری نہیں ہو رہی ہے، بڑا عجب معاملہ ہے۔ میرے پیاروں، آپ برا نہ مانیں، یہ کورونا ہو یا کسی زمانے میں ڈینگیو ہو یا کسی زمانے میں یہ چکن گنیا ہو یا آسمان سے کوئی وبا آئے یا زمین سے کوئی وبا آئے، یہ سخت گرمی ہو، اللہ کی قسم اگر صحیح مانو نا، یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی کی طرف بھی اشارہ کریں، یا ہمارا موبائل کسی کی طرف اشارہ کرے، یا ہمارا سوشل میڈیا کسی کی طرف اشارہ کرے، لیکن ہم کلمہ والوں کا عقیدہ ہے جو ہوا وہ بھی کرنے والا اللہ، جو ہو رہا ہے وہ بھی کرنے والا اللہ، اور آئندہ کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، کرنے والا اللہ۔ مگر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ڈائریکٹ اس کا جواب قرآن سے لے لینا۔ کوئی کہتا ہوا میں پرابلم ہے، کوئی کہتا دوا کا پرابلم ہے، کوئی کہتا ویکسین کا پرابلم ہے، کوئی کچھ کہتا۔ ہم ڈائریکٹ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ یہ سب حالات، یہ فساد، آسمانی فساد، یہ زمینی فساد، یہ ہواؤں کا فساد، یہ ہمارے آپس کے فساد، اللہ اس کی وجہ کیا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ابھی گئے رمضان میں ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا، اب ڈر ہے کہ شاید پھر لاک ڈاؤن کا سیزن آ جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بولو آمین۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو قرآن پاک میں پارہ نمبر 21، میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں، بولو پارہ نمبر 21، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، جو حافظ ہوئے میرے ساتھ میں پڑھو نا ساتھ میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کبھی ایسا بھی ہوگا، آسمانوں سے فساد ہوگا، زمینوں سے فساد ہوگا، ہواؤں سے فساد ہوگا، ہر طرف آہاکاری مچی ہوگی، ہر طرف پریشانیاں مچی ہوگی۔ اللہ فرماتا اس میں میرا کوئی معاملہ نہیں، یہ میرے بندے اور بندوں کی گناہوں کی نحوست ہے۔
سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے میرے پیارو، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اور اللہ یہ سب کرنے کے بعد بھی فرماتے لعلہم یرجعون، آ جانا میرا بندہ، آ جا، ایک بار رو کر مانگ لے نا، توبہ کر لے، تیرے آنکھ سے آنسو بعد میں گرے گا، معافی کا پروانہ اس سے پہلے عطا کر دوں گا۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ بات لے کر آیا ہوں کہ ہم کو اس وقت کیا کرنا ہے۔ دیکھو آخری عشرہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس مہینے سے بڑھ کر بولو کوئی مہینہ، یعنی ساتھ میں بولو نا، آپ نے روزہ رکھا نا، میں بھی رکھا ہوں، میں بولے جا رہا ہوں، شوگر والا، پریشر والا، تو آپ بھی تو بولیں گے نا، کچھ بولیں گے نا۔ ہاں، ابھی تو ایسے کام دھندا تو ہے نہیں، گھر میں بیوی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں گے اب تک، تلاوت ذکر میں لگے ہوں گے ماشاءاللہ۔ ارے ہاں بولو نا، ہاں تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔ بولو نا، سب سے اونچا مہینہ کون سا؟ یہ رمضان۔ بولو کون سا مہینہ؟ رمضان۔ رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ، اور آخری عشرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ میں سننا اور یاد ہو تو پڑھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے پہلے 10 دن مل جائے اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جاتی، دوسرے 10 دن مل جائے اللہ مغفرتوں سے ہماری جولیوں کو بھر دیتا، اور آخری عشرہ جس سے ہم گزر رہے اللہ فرماتے میں میرے بندے اور بندیوں پر جہنم کو آزاد کر دیتا۔ اللہ جہنم سے آزاد کرنے والا یہ عشرہ ہے، بہت پیارا عشرہ ہے۔ اگر اس عشرے میں ہماری مغفرت نہ ہوئی تو پھر معاملہ بہت مشکل ہے۔ آپ نے وہ فضائل اعمال میں پڑھا، حضرت جبرائیل نے بد دعا کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے۔ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس لیے فائنل ہو گیا معاملہ۔ اس لیے آج سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا، میں 2-4 کام بتاؤں گا، جلدی بتاؤں گا، کب تک بولنا میرے کو؟ کہاں گیا وہ جاوید بھائی، کہاں گیا؟ وہیں بیٹھ گیا، اچھا ہوا تو وہ مائک کے ساتھ ایسا لگتا ہے عدت میں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھا رہے۔ یا اللہ ہمارے جاوید بھائی کو اچھا رکھے بھائی، اس کی پوری ٹیم نے مل کر میرے کو دعوت دی، میرے کو جمعہ کے لیے کہا تھا اور جمعہ کے لیے میں نے ہاں بھی کہہ دیا، پھر بعد میں ڈائری دیکھا تو جمعہ بک تھا، تو پھر آج عصر کے بعد یہاں پر آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں جاوید بھائی آپ سے، آپ کی پوری ٹیم ورک سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں، سب سے پہلے پکا ارادہ یہ کرو کہ ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی میں آپ کو ایک سیدھی بات پوچھوں کہ اگر ہم ہنستے ہیں تو ہمیں ہنسانے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہنسانے والا کون؟ اللہ۔ ہم دعاؤں میں روتے ہیں، ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ۔ تو ہمیں زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، تو تعلق کس سے جوڑنا؟ کھڑا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو گے میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى۔ پورا مجمع بولے نا، ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ بولو۔ کس سے تعلق جوڑنا؟ ہمارا ہے تعلق اللہ سے۔ اتنا سب کچھ ہوا مگر اللہ سے تعلق۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چونکہ رمضان میں یہ تسبیح بہت پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں ایک بات بتاؤں۔ آپ سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم۔ ہاں بولو، ہاں بولو، ہاں بولو، سنا۔ 63 مرتبہ قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ میرا ابراہیم، میرے ابراہیم، میرے ابراہیم۔ بلکہ اللہ نے فرمایا، ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو، اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔
العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ابراہیم کو دیکھو، نہ تو یہودی ہے بولو سبحان اللہ، نہ تو عیسائی ہے بولو سبحان اللہ، لیکن سیدھے راستے پر چلنے والے، کبھی کفر اور شرک نہ کرنے والے، بولو کون؟ پیغمبر حضرت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ میرے ساتھ میں بولو اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک آیت آتی، اللہ فرماتے ابراہیم میں نے تم کو دوست بنا لیا۔ دیکھو اگر حضرت ابراہیم کہے نا تو بات الگ ہوتی ہے کہ اللہ میں نے آپ کو اپنا دوست بنایا، حضرت ابراہیم نہیں کہہ رہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے، اللہ فرماتے میرا ابراہیم تو نہ کہے، میں کہتا ہوں ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم کو کیا بنایا اللہ نے؟ حالانکہ اللہ کو دوست کی ضرورت، فیملی، سماج، سوسائٹی، کمیونٹی، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ میں پڑھو، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ بنا نہ بیٹا بنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی معبود، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اللہ فرماتے ابراہیم میں نے تم کو اپنا، ساتھ میں بولو میں نے تم کو اپنا، یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہاں علماء کرام جانتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ خود بنا رہے، حضرت ابراہیم نہیں کہہ رہے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم آؤ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے میرے ابراہیم میں نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ ایک مرتبہ فرشتوں میں آپس میں باتیں ہوئی کہ اللہ کو کیا ضرورت ہوئی کہ ابراہیم کو اپنا دوست بنائے؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا، اللہ کو کیا ضرورت ہوئی کہ ابراہیم کو اپنا دوست بنائے؟ اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کوئی ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دو، امتحان ہو جائے گا، امتحان کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا۔ بھائی امتحان ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے تو میں بتاؤں گا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا۔ ایک فرشتہ ساتھ میں، میرا سب لوگ ساتھ دو گے نا انشاءاللہ، ایک فرشتہ کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں، ایک فرشتہ میرے کو کرسی ایسے دے دیے، تم روزانہ اسی کرسی پر بیٹھتے ہو اور تمہارا کمال ہے بیٹھتے ہو اس کرسی کے اوپر، یہ تو ایسا لگتا کبھی کرسی میرے سے بڑی ہوتی، کبھی میں کرسی سے بڑا ہو جاتا۔ ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا، بولو کیا ہو رہا ہے؟ امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو بھیجا؟ فرشتے کو، اور کس کی شکل میں بھیجا؟ انسان کی شکل میں۔ اچھا وہ فرشتے آئے، بولو وہ فرشتے آئے، اور اس وقت حضرت ابراہیم کیا کر رہے؟ حضرت ابراہیم تقریباً 200 بکرے بکریوں کو چرا رہے، غریبی تھی، چرانے کا کام تھا، حضرت ابراہیم خود مالک تھے، 200 بکرے بکریوں کو چرا رہے۔ اب وہ فرشتہ آئے نا، انسان کی شکل میں آئے، وہ حضرت ابراہیم کے سامنے نہیں آئے، ایک لمبا چوڑا درخت تھا، اس درخت کے پیچھے گئے اور جا کر اللہ کی تعریف کی، اور سوچا میں اللہ کی تعریف کروں تاکہ پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم کا دھیان یہ بکرے بکروں کی طرف رہتا ہے یا اللہ۔ اچھا وہ فرشتے نے کیا تعریف کی آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ وہ فرشتہ بولو کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں، وہ درخت کے پیچھے کیا تعریف کی؟ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ سب ساتھ میں بولنا۔ وہ فرشتے نے درخت کے پیچھے انسان کی شکل میں تعریف کی، کس کی تعریف کی؟ اللہ کی۔ پورا مجمع بولے۔ وہ فرشتے نے کہا سارے جہانوں کا بادشاہ کون؟ بولو اللہ ہی۔ ساری طاقت والا کون؟ اللہ ہی۔ ساری قدرت والا کون؟ اللہ ہی۔ سارا کنٹرول رکھنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اللہ وہ اللہ جسے نیند نہ آوے، جسے فنائیت نہ ہوئے، جسے موت نہ آوے۔ ہم سب مل کے تسبیح بیان کریں تو بولو اللہ کی بیان کرے۔
ہم سب مل کے پاکی بیان کرے تو اللہ کی بیان کرے. مالک الملک کون؟ بولو اللہ ہی. جلال و اکرام والا کون؟ اللہ ہی. ساری بڑائی رکھنے والا کون؟ اللہ ہی. بس فرشتے نے یہاں درخت کے پیچھے انسان کی شکل میں تعریف کی. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو کیا بکرے اور کیا بکریاں سیدھے آواز دی. کون میرے اللہ کی تعریف کر رہا؟ کون میرے پیدا کرنے والے کی تعریف کر رہا؟ ارے میرا اللہ وہ اللہ ہے جس سے میں بہت محبت کرتا. کون میرے اللہ کی تعریف کرتا؟ اب وہ فرشتہ باہر آئے. کس کی شکل میں تھے؟ سامنے آ گئے. بولے میں کر رہا ہوں. کیوں؟ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کو کیا ہوا؟ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا اللہ کی تعریف. حضرت ابراہیم جیسے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، ان کی پیشانی کو چوما، ان کو اپنے گلے لگایا. کہا ایک احسان میرے اوپر کرو، ایک احسان میرے اوپر کرو. کہا کیا احسان کرنا آپ کے اوپر؟ کہا ایک بار اور تعریف کر دو نا. جو ابھی تعریف کی نا آپ نے، بہت اونچی تعریف کی. میرا اللہ قدرت والا، میرا اللہ طاقت والا، میرا اللہ کبریائی والا، میرا اللہ بڑائی والا، میرا اللہ عظمت والا، میرا اللہ رفعت والا، میرا اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا. بہت اچھی تعریف کی، ایک بار پھر تعریف کرو. وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ کروں گا، تعریف کروں گا، لیکن کچھ دو گے اور کچھ لو گے. ہمارا انڈیا کا قانون، کچھ دو گے تو کچھ لو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سمجھ میں نہیں آیا. کہا ہے نا یہ بکرے بکریاں، کچھ دے دو میرے کو، میں اللہ کی تعریف کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت کہا 200 ہے، 100 لے لو، 100 تمہاری 100 میری، لیکن ایک بار اللہ کی تعریف کر دو نا. 200 بکرے بکریاں کل ملکیت تھی، اس میں سے کتنی دے دی؟ بولو کتنی دے دی؟ 100. تو فرشتے نے کہا الگ کر دو، 100 الگ کر دو. تو 100 الگ کر دیا، ایک طرف کر دیا. کہا چلو یہ تمہاری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ادھر ایریا میں 100 ہے یہ، لیکن ایک بار پلیز مہربانی، آپ کا کرم ہوگا، احسان ہوگا، تعریف کرو. پھر وہ فرشتے نے شروع کیا، بولو سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تڑپ رہے، ایک وجد کی حالت میں، ایک عجیب و غریب کیفیت میں حضرت ابراہیم اتنا تڑپے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میرے 100 بکرے بکریاں دو، میں یہاں سے. حضرت ابراہیم نے پھر ہاتھ پکڑ لیے، پیشانی کو چوما، کہا معانقہ مصافحہ، ایک بار اور. میرا اللہ، تم نے میرے اللہ کی کتنی اچھی تعریف. اللہ کی قسم وہ عظمت والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ بڑائی والا ہے، وہ کبریائی والا ہے. اسے کبھی نیند نہیں آتی، اسے کبھی موت نہیں آتی، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا. وہ اپنے بندے کی ایک ایک بات کی طرف توجہ دیتا ہے. ایک بار پھر اللہ کی تعریف کرو. وہ فرشتے نے کہا کیا دو گے؟ کہا یہ دوسرے 100 ہے وہ بھی لے جاؤ، جو میرے پاس پراپرٹی ہے نا 100 بکرے بکریاں وہ بھی لے لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ بھی لے لو. تو فرشتے نے کہا سب کو ایک طرف کر دو، سب کا مالک میں ہو گیا. پھر تعریف شروع کی، پڑھو نا میرے ساتھ میں سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجب حالت لکھا ہے حدیث پاک میں، جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے ویسے حضرت ابراہیم پوری زمین میں لوٹ پوٹ کر رہے اور ایک ہی آواز، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے، میرا اللہ تو ایسا ہی ہے. وہ فرشتہ کس کی شکل میں؟ کہا لاؤ بھائی 200 بکرے بکریاں دو، لے کے ہم چلے. حضرت ابراہیم پھر پیچھے دوڑے، ایک بار اور. سوچو کیا محبت ہوگی نا، کتنی محبت ہوگی میرے پیارو. اللہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک بار اور. تو وہ فرشتے نے کہا اب کیا دو گے؟ سب تو دے دیا، تمہارے پاس 200 بکرے بکریاں تھی وہ تو دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو مسلسل جاری. ایک بار اللہ کی تعریف کرو. وہ فرشتے نے کہا کیسے کرو، تم کچھ دینے والے نہیں. کہا دوں گا. تم یہ 200 بکرے
بکریاں لے کر جاؤ، تمہیں کوئی چرانے والے نوکر کی ضرورت ہوگی، تمہیں کوئی غلام کی ضرورت ہوگی، تمہیں یہ بکرے بکریوں کو رکھنے والے پالنے والے کی ضرورت ہوگی۔ آج سے تو میرا آقا بن گیا، میں تیرا غلام بن گیا، سارے بکرے بکریوں کو بغیر تنخواہ کے میں سنبھال لوں گا۔ لیکن ایک بار اللہ کی تعریف کر دو۔ ایک بار جب یہ کہا نا تو فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم، میں فرشتہ ہوں، انا ملک من الملائکہ، امتحان لینے آیا تھا، اوپر والا فیصلہ کرے اس سے پہلے میرا فیصلہ ہے۔ صحیح ہے، اللہ نے تجھے اپنا دوست بنایا ہے، اللہ نے تجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ ایسی محبت اللہ کے ساتھ، ایسی محبت اللہ کے ساتھ کہ تھوڑی دیر میں تن من دھن سب قربان کر دیا، کس کے واسطے؟ اور ہم نے اللہ کے ساتھ کون سی محبت کی؟ کون سی محبت کی؟ بولو نا، ہم نے اللہ کے ساتھ نہ اللہ کے ساتھ محبت، نہ اللہ والوں سے محبت۔ آج میرے دوستو، یہ دھرتی پر جب لاک ڈاؤن آتا ہے، جب کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، کوئی کپڑے والا، کوئی برتن والا، کوئی اپنا کاروبار کرنے والا، الحمدللہ 50-60% ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سال بھر میں کاروبار کیا، اب اگر دکان ٹھپ ہو گئی نقصان بے شک ہوتا ہے، لیکن گھر میں کھانا پینا ہوتا ہے۔ مگر وہ اللہ کے ولی جن کو مسجدوں کا امام کہا جاتا ہے، جن کو مسجدوں میں اذان دینے والا کہا جاتا ہے، جن کو مسجد کا خادم کہا جاتا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ کمال ہے۔ تعجب سے میں سب جگہ پر ایک اعلان کرتا ہوں، مہینے کی 25-25، 50-50، 60-60 اور 1-1 لاکھ کی ہماری کمائی ہے، اور ایمان کی پگار 12,000، 8,000۔ اتنے ٹیوشن کے، اتنے مسجد میں نماز پڑھانے کے، اور پھر تمہارا لائٹ بل آئے گا تو اتنا کٹے گا، گیس بل آئے گا تو اتنا کٹے گا۔ کیوں؟ تم گزر بسر کر سکتے ہو اتنے پیسے میں؟ وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، بلکہ وہ انسان ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ انسان ہے جس کے سینے میں حدیث ہے، اس کے سینے کے اندر تفسیر ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن پاک کی دولت ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے۔ اگر آپ اس کو 1000 کیا، اگر آپ اس کو 20-50 ہزار دو گے، وہ کوئی زنا کے اڈے پہ نہیں جانے والا، وہ کوئی شراب نہیں پینے والا، وہ کوئی اپنی داڑھی نہیں کاٹنے والا، وہ کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرنے والا۔ ہم ہزاروں گناہ کریں اور پھر بھی ہم اوپر بن کے رہیں۔ یہ اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کے گھر سے محبت ہے، یہ اللہ والوں سے ہماری محبت ہے۔ میرے پیارو، سب کا قیامت پہ حساب دینا پڑے گا، سب کا قیامت پہ حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے بڑی بڑی چیزیں دنیا میں پیدا کی جو ہم نہیں کر سکتے۔ ساتھ میں بولو، ہم لوگ، ہم کیا کریں، ہم تو بہت کمزور ہیں بھائی۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، بتاؤ نا کون کرے گا؟ میں سے پوچھتا جاتا ہوں، ہاں یا نہ بولو۔ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، کون پیدا کرے گا؟ اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، کون پیدا کرے گا؟ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیا، کون پیدا کرے گا؟ اللہ آسمان سے پانی برساوے، کون برسائے گا؟ اللہ آسمان سے پانی برسا کر ہمارے کھیتوں میں اناج اور غلہ اور باغوں میں پھل اور پھول لاوے، بولو کون لائے گا؟ لیکن اللہ نے رات بنائی، دن بنایا، کوئی بنا سکتا؟ لیکن اللہ کا کمال ہے، اتنی سب نعمت دینے کے بعد بھی اللہ نے کہا، اے میرا بندہ، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، سب کو تیرا غلام بنا دیا۔ بھئی رات بھی ہماری غلام، وقت پر آتی ہے، دن بھی ہمارا غلام، سورج بھی ہمارا غلام، چاند بھی ہمارا غلام، آسمان بھی ہمارا غلام، زمین بھی ہمارا غلام۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا اتنی بڑی نعمت دی میرا بندہ، میں نے تم پر احسان کیا، نہیں، اللہ نے کہا سب کو تیرا تابع بنا دیا، سب کو تیرے لیے مسخر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا، تیرے کنٹرول میں دے دیا۔ ارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر کیا فرماتے 13ویں پارے میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
وسخر لكم الليل والنهار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, پورا مجمع سبحان اللہ بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کشتیوں کو بھی تیرے کنٹرول میں دے دیا, بولو سبحان اللہ. سمندر کو بھی تیرے کنٹرول میں دے دیا, سبحان اللہ. میں نے نہروں کو بھی مسخر کر دیا, بولو سبحان اللہ. میں نے چاند اور سورج کو بھی تیرا تابع بنا دیا, بولو سبحان اللہ. میں نے رات اور دن کو بھی تیرا غلام بنا دیا. لیکن کسی نعمت پر میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر. باقی ہم کسی کو بھی 10,000 کی رسید پھڑوا دو, باہر جا کے وہ آئے تھے, مولانا آئے تھے, میں نے وہ بہت روتے تھے, 10,000 دے دیا. یا کسی کو قرض دے دو اور 3 دن کے بعد وہ تم کو گالی دے دے, کیا بولا, 3 دن پہلے روتا روتا آیا تھا نا. بولو احسان جتاتے کہ نہیں؟ ہم 5,000 اور 500 پر احسان جتاتے. اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی, ساتھ میں بولو اللہ نے کسی نعمت پر احسان. ایک نعمت آئی, اللہ نے بھی احسان جتایا. ہاں سوچو وہ کون سی نعمت ہوگی, کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ دینے کے بعد کہتے ہیں میرے بندو میں نے تم پر احسان کر دیا, میں نے تم پر احسان کر دیا. آسمانوں پر احسان نہیں کیا, زمین دے کر احسان بولو نہیں, چاند اور سورج دے کر میں نے احسان, رات اور دن دے کر میں نے احسان. ایک نعمت چوتھے پارے میں اللہ فرماتے میرا بندے اور میرے بندے میری بندیوں یہ نعمت میں نے دی ہے اور میں نے تم پر احسان کیا. اور اللہ فرماتے یقیناً میرا احسان ہے, کیونکہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو سب کے سب جہنم میں چلے گئے. تو کون سی نعمت جو اللہ نے ہم کو دی, جس پر اللہ خود احسان فرما رہے, احسان جتا رہے. میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرماتے میں نے تم پر احسان کیا اور میں احسان جتاتا بھی. ایک نعمت کبریٰ, ایک نعمت عظمیٰ جس پر میں احسان جتاتا, وہ یہ نعمت ہے کہ میں نے تمہیں ہمارا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا, پیغمبر بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا. کبھی وہ قرآن پاک کی تلاوت تمہارے سامنے کرے, کبھی تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے, کبھی اپنی زبان سے حدیث پاک بیان کرے. اللہ فرماتے نہ ہوتے تو سب کے سب بھٹکے ہوئے جہنم میں ہوتے. کتنی بڑی نعمت. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا, نہیں ساتھ میں بولو نا کوئی نبی. ابھی میں نے ایک جگہ پر کہا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بولو کون, جن کی وجہ سے, جس خاندان کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں قرآن نظر آیا, حدیث نظر آئی. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ نے جب خوبصورتی پیدا کی, حسن جمال, اللہ نے جب خوبصورتی پیدا کی 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے. اس میں 99 ایک سائڈ پر, اب کتنا حصہ بچا؟ وہ ایک حصہ آدھا اللہ نے سارے انسان کو عطا کر دیا. آج کتنے مرد ہم کو خوبصورت نظر آتے, کتنی عورتیں خوبصورت نظر آتی, کتنے بچے خوبصورت نظر آتے. اللہ نے آدھا حصہ انسانوں میں بانٹا اور آدھا حصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے نا, ارے بولو نا بہت خوبصورت تھے نا. اتنے خوبصورت, بولو اتنے خوبصورت تھے کہ جب اللہ حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے ہیں, اللہ نے بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے, لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا یہ قصہ تمام قصوں میں خوبصورت ہے, کیونکہ جو نبی ہے وہ تمام نبیوں میں خوبصورت ہے. بولو سبحان اللہ. آدھا حصہ انسانیت کو دیا اور آدھا حصہ حضرت کا قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اللہ
فرماتے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت خوبصورت ہے. اب شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آدھا حصہ انسانیت کو ملا اور آدھا حصہ حضرت یوسف کو ملا, تو باقی 99 جو سائیڈ پر ہے وہ حسن و جمال اللہ نے کس کو دیا؟ شاہ عبد العزیز دہلوی فرماتے اللہ کی قسم وہ حسن و جمال اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو ہمارے نبی کتنے خوبصورت ہوں گے. آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ نبی تھے, پھر بولو نبی تھے, نبی تھے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بہت سارے گھومتے تھے, اٹھنے والے, بیٹھنے والے, کھانے والے, پینے والے, اور حضرت عیسیٰ کی خدمت کرنے والے. بولو کیا کرنے والے؟ خدمت کرنے والے. آج بھی مولانا کے ساتھ گھومتے ہیں. یہ مولانا کم کھاتا ہوگا, وہ مرید ابھی افطاری پر دیکھنا کیسے ہمارے لگیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گھومنے والے پھرنے والے ان کو حواریون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. اب وہ جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, کھانے والے, پینے والے, ساتھ میں رہنے والے, حضرت عیسیٰ کے خدمت کرنے والے, ایک دن حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں آپ سب سے بڑے نبی ہیں نا؟ عیسیٰ نے فرمایا نہیں, میرے بعد جو آئیں گے وہ سب سے بڑے نبی ہیں. بولو سبحان اللہ. اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ان کا نام احمد ہوگا. بولو ان کا نام احمد ہوگا, محمد ہوگا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب نے کہا لیکن آپ تو بغیر ابا کے پیدا ہوئے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے پیدا ہوئے, تو آپ اونچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں 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 نہیں, آنے والے نبی جن کا نام احمد ہوگا وہ اتنے اونچے ہیں. تو سب نے کہا مطلب کتنے اونچے, کتنے افضل ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر مجھے اتنا موقع مل جائے کہ وہ نبی آئے, آخری نبی آئے, اور ان کے جو نالین مبارک ہے, ان کے جو جوتے مبارک ہے, اور جوتے مبارک کے اوپر جو تسمہ ہے, تسمہ لیس کو کہتے ہیں, لیس یعنی ان کے جو نالین مبارک ہے, جوتے مبارک ہے, اور اس کے اوپر جو لیس ہے, عیسیٰ فرماتے اگر اسے چھونے کا موقع مل جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس سے بڑھ کر میرا کوئی مقام نہیں ہوگا. صرف ان کے جوتے کا کیا چھونے مل جائے, اور ہم کو تو پورے نبی مل گئے. اور یہ قرآن میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں افضل نہیں. کون افضل ہے؟ کون؟ آنے والے. کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. پڑھو نا بھائی, آپ لوگ نہیں پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ کم از کم حافظ لوگ تو پڑھے. حافظ لوگ بھی رمضانی حافظ. ہاں, جس کو تراویح پڑھانی ہو پوچھو ہمارے بیٹے الماس کو. کتنی مرتبہ میں اس کو کہوں بھائی چلنا بھائی عصر کے وقت آ جا. نا میرے کو تراویح پڑھانے کا. کتنے لوگوں کی تو فکس ہے 4 رکعت, اس سے 4 رکعت کے بعد والی 2 تو کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ. اور یہ تراویح پڑھانے والے کو پوچھو ہمارے امام صاحب نے عشاء میں کیا پڑھا, کہا میرے کو کیا معلوم, میں میرا پڑھ رہا تھا. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن میں لکھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کہ آنے والے نبی محمد الرسول اللہ. تو حضرت عیسیٰ تو یہ تمنا کرتے کاش وہ نبی ملے اور وہ جو نالین مبارک ہیں, جوتے پہنے ہو, اور جوتے کے اوپر جو تسمہ ہو یعنی جو لیس ہو جس سے جوتے کو باندھا جاتا, اگر وہ چھونے کو مل گیا تو میری سعادت کے قسمت جاگ جائے گی. اور میرے دوستو ہم کو تو پورے نبی مل گئے, لیکن دیکھو بے شرم بیٹھے بغیر داڑھی کے. حضرت عیسیٰ جوتے کا تسمہ چھونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نبی کے چہرے کو توڑتا ہے بے شرم. کتنے بیٹھے تھے بھائی, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. کل عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں کہیں گے تمہارے نبی کو جوتے چھونے کے لیے میں تڑپتا تھا, تمہارے نبی کے جوتے مبارک کے تسمے کو چھونے کے لیے میں تڑپا تھا جبکہ میں عہدہ نبوت پر تھا.
اور تم کو نبی ملے، آخری نبی کے امتی ملے، تم نے پورا نبی کے چہرے کو ہی. آج ہمارے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اڑایا نا، مذاق اڑایا نا ہندوستان میں. ہاں بولو نا، مذاق اڑایا نا. اس سے پہلے ڈینمارک میں مذاق اڑایا گیا، اس سے پہلے اور بھی ملکوں میں مذاق اڑایا گیا. ارے میرے دوستو، اللہ کی قسم جتنے لوگوں کو ہمارے نبی کا مذاق اڑانا ہو اڑاتے ہیں اور عجب عجب کامنٹس دیتے ہیں، لیکن ہم دکھی ہوتے ہیں. ہم تو بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کر دے، بولو آمین. اللہ ان کو جلا دے، بولو آمین. اللہ ان کو راکھ کر دے، بولو آمین. اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بولو آمین. اللہ ان کو پاش پاش کر دے، بولو آمین. لیکن ہمارا ایمان ہے، جتنا مصطفیٰ کے چراغ کو بجھانے جاؤ گے اللہ اتنا ہی روشن کرتا چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ فرماتے جتنا بھی چراغ مصطفیٰ کو اپنے پھوکوں سے بجھانا چاہو گے، اللہ فرماتا میں اتنا ہی روشن کرتا چلا جاؤں گا. لیکن ایک بات ہے، قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے ہاں اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا مذاق اڑایا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی. ہمارے نبی کہیں گے انہوں نے مجھ پر الزام لگایا، لیکن جن لوگوں نے لگایا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، انہوں نے مجھے نبی نہیں مانا تھا، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں تھا. ہمارے نبی ہم کو پوچھیں گے تو سب سمجھا تھا نا، پھر میرے چہرے کا مذاق کیوں اڑایا؟ یہ کیوں ایسے داڑھی منڈوا کے بیٹھتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی ملے تو ڈوب کے مرو اس میں. جو نبی کے چہرے کا نہیں ہو سکا وہ اپنی ماں کا کیا ہوگا، اپنے ابا کا کیا ہوگا؟ وہ امت کے لیے کون سا کام کرے گا؟ آپ کو شاید بہت خراب لگتا ہوگا. خراب لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے تو سنتے رہو نا جو کہتا ہو. اور سچ بتاؤ، ہم نبی سے ایک طرف یہ معاملہ کرتے، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں جلدی جلدی بولو، پھٹافٹ بولو، آخری عشرہ ہے، افطار کا وقت ہونے والا. بولو نا ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے تھے نا. ایک مرتبہ ہم یہ سننے جیسی بات، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ہمارے نبی تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اتنے میں ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ گاؤں والا. اور اس زمانے کا دیہاتی مطلب آخری درجے کا گاؤں والا، جس کو کہتے بدو، اعرابی، دیہاتی. وہ آئے مسلمان، اور بولے وہ ماشاءاللہ مسلمان. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، وہ دیہات کے رہنے والے، دیہاتیوں کا ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ سوچ وہ نہیں ہوتی. آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا نا؟ میں دوسری بات پر آیا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے. کوئی دیہاتی آئے، وہی تھانہ بھون میں کوئی دیہاتی آئے اور تربوز لے کر آئے. تربوز سمجھتے ہو؟ کلنگر بولتے ہیں نا، وہ لے کر آئے. بڑا تربوز، وہ ہماری طرح یا سورت کے جیسا چھوٹا چھوٹا نہیں، بڑا تربوز لے کر آئے. اب حضرت بیان کر رہے، سب بیٹھے، اور وہ وہاں سے کہتے حضرت آپ کے لیے ہدیہ تربوز. ظاہری بات ہے کوئی بیان کرنے والا ابھی کوئی یہاں پر آ کر باہر آ کر کہے کہ قاری صاحب 2 کلو مٹھائی. ویسے میرے کو لگتا نہیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا بولے، امید بھی نہیں آپ سے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس، نورانی مجلس اور تھانہ بھون، اور اس میں وہ ایک دیہاتی وہ تربوز لے کر، حضرت تربوز. حضرت نے کوئی اس کی طرف دیکھا نہیں، سارا مجمع یوں پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا. حضرت کچھ بولے نہیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ حضرت نے دیکھا کیا ہوا، کہا آپ کے لیے تربوز ہدیے میں لایا. کہا میرے سر پہ رکھ دے. غصے میں کہا میرے سر پہ رکھ دے. اور حضرت نے اپنی مجلس شروع کی. وہ گھومتا آیا اور آگے حضرت کے سر پہ رکھ دیا. حضرت نے کہا یہ کیا؟ کہا آپ نے تو کہا سر پہ رکھ دے تو رکھ دیا. تو ہوتا ہے دیہات والوں کی عقل، ہاں بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں. اب وہ نہیں رہا زمانہ، وہ زمانہ تھا. ورنہ وہ دیہاتی لوگ کتنے کمزور ہوتے. مولانا آپ سنیں گے تو آپ کی شادی وادی تو ہوئی نا آپ لوگوں کی، امام صاحب ہوئی نا، وہ ایک کیا بچہ ہی نہیں ہوئے. بچہ دیہاتی، بالکل دیہاتی، بچہ ہی نہیں ہوئے. 10 سال کے بعد ماشاءاللہ بیوی پریگننٹ ہو گئی، بڑا خوش، بچہ ہونے والا، ڈیلیوری بھی ہو گئی ماشاءاللہ، لڑکا ہوا. اب وہ ہاسپٹل یا جو بھی وہ زمانے میں جیسا بھی ہوگا، اب وہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور آ کر اس کو کہا مبارکی تیرے کو لڑکا ہوا، مبارکی تیرے کو لڑکا ہوا. کہا ہے؟ کہا یہ دیا. یوں دیکھا اور رونے لگا. کہا روتا کیوں ہے؟ کہا 10 سال بعد اور اتنا ہی.
تو काय को हंसता, तेरी शादी हुई नहीं काय को हंसता? ये तो शादी वाले ही समझे क्या हो रहा है। देखो थोड़ा मूड फ्रेश हो गया ना आपका। अब मैं आ रहा हूँ, जो किस्सा मुझे बताना है ना, जो मेन किस्सा मुझे बताना, कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबा किराम का मजमा बैठा। बोलो कौन आए? देहाती आए, आराबी आए, बद्दू आए, और वो आए। अब उन्होंने वो जो देहाती आए वो माशाल्लाह मुसलमान, बोलो माशाल्लाह, और हमसे तो बहुत आगे, क्योंकि वो सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो आए, तशरीफ लाए। अब उनको ऐसा कि सब इतना बड़ा मजमा है और मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अल्लाह के रसूल देखने चाहिए, तो उन्होंने वहां से जोर से, वहीं से पीछे से कहा हा उम अरबी जबान में, देहाती अरबी जबान में हा उम माने आप कैसे हो। ये इंग्लिश वालों ने वहीं से चोरी किया, हाउ आर यू, हा उम से हाउ आर, वहीं से चोरी हुआ है। तो देहाती, आज भी आप अरब के देहातों में जाओ ना, तो आप ये अपने मक्का मदीना उम्रे में अल्लाह सबको ले जाए, तो जब उनको पूछना होगा ना कि आप कैसे हो, तो कैफ हालुक या मा बालुक, इस तरह सवाल। लेकिन देहात में जाओ तो आज भी यही होगा, हा ओम, यानी तुम कैसे हो। तो उन्होंने कहा हा ओम, तो हमारे नबी ने यूं देखा, हमारे नबी ने, उन्होंने जो कहा ना उससे ऊंची आवाज में कहा हा ओम। तो वो देहाती सोचने लगा, अच्छा इनकी आवाज मेरे से भी ऊंची है। तो उन्होंने और जोर से कहा हा ओम, हालांकि मतलब यही कि तुम, तो हमारे नबी ने और ऊंची आवाज में हा ओम, अब वो और जोर से, हमारे नबी और बुलंद आवाज से, ये चलता रहा हा ओम हा ओम हा ओम हा ओम। तो हजरत अबू बकर वहाँ बैठे थे, हमारे नबी के करीब आए, कहा अल्लाह के रसूल वो देहाती है, वो गाँव का है, वो तो इस तरह बोलता ही जाएगा, आप जितना ज़ोर से बोलोगे उससे और ज़ोर से बोलेगा, फिर आप ज़ोर से बोलोगे, फिर और ज़ोर, ये तो सिलसिला। हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा वो देहाती है, वो देहाती है, तुमने तुम्हारी आंखों से देखा वो देहाती है, मेरा तो उम्मती है, और मैंने कुरान मुझ पर आया है, कुरान में लिखा है जिसकी आवाज़ नबी की आवाज़ के ऊपर हो जाए उसका ईमान ख़त्म हो जाता है और जहन्नमी हो जाता है। अगर मैं नहीं जोर से कहूंगा, मैं हा उम बुलंद आवाज से नहीं कहूंगा, अगर उसकी आवाज मेरी आवाज के ऊपर हो गई, कहीं अल्लाह मेरे उम्मती का ईमान न छीन ले, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसका ईमान चला जाएगा, वो जहन्नमी हो जाएगा। अरे वो जितना चिल्ला कर कहेगा, मेरे अंदर जितनी ताकत होगी उससे चिल्ला कर कहूंगा, ताकि मेरे वो उम्मती का ईमान न चला जाए, वो जहन्नमी न बन जाए। और ये कुरान में लिखा है कि नबी की आवाज़ के ऊपर अगर किसी की आवाज़ गई तो उसका ईमान ख़त्म, उसे पता भी न चले, ईमान ख़त्म। अल्लाह ने फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चैप्टर कायम किया, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर मत करना, वरना अल्लाह ईमान छीन लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। हमारे नबी ने फरमाया तुमने इस नजर से देखा कि वो देहाती है और तुम मुझ पर ताज्जुब करते हो कि मैं हाँ उम चिल्ला कर क्यों कहता हूँ, मैं हाँ उम बुलंद आवाज से क्यों कहता हूँ। अरे जितना वो जोर से कहेगा उससे जोर से मैं कहूँगा, ताकि मेरे उम्मती का ईमान न छीन लिया जाए। वो नबी तो हमसे इतनी मोहब्बत करे और हम नबी से आखिरी अशरा, लेकिन मोबाइल जेब में नहीं जाता, मोबाइल घर में स्विच ऑफ में नहीं जाता। रमजान का आखिरी आशरा और अभी भी रातों को पबजी, स्नैपचैटिंग। शर्म मौना आकिब साहब क्या कहूँ, ये जवान बैठे हैं रात को 1-1, 2-2 बजे नंगी औरतों को देखते मोबाइल में, नंगी औरत नाचती है ना उसको मोबाइल में देखते, वो भी कौन से महीने में, कौन से आशरे में, जहाँ अल्लाह कहता है मैं जहन्नम से आज़ाद करूँगा, ये नंगी औरतों को देखता है, ये मोबाइल पे स्नैपचैटिंग करता है, ये मोबाइल पे पबजी खेलता है, हमारा व्हाट्सएप नापाक होता है, हमारा फेसबुक नापाक होता है, हमारा स्टेटस नापाक होता है, और हमको मालूम है इसी मोबाइल की वजह से
چوریاں بھی ہوئی، اسی موبائل کی وجہ سے جھوٹ بھی بولا، اسی موبائل کی وجہ سے گھر میں جھگڑے بھی ہوئے، اسی موبائل کی وجہ سے گھر میں طلاق بھی ہوئی، اسی موبائل پر ماں کی نافرمانی ہوئی، اسی موبائل کی وجہ سے باپ کو گھر سے نکالا، اسی موبائل میں زنا ہوا، اسی موبائل میں چوری ہوئی، اسی موبائل میں سودی کاروبار ہوا۔ ارے اللہ کا بندہ، اب تو رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، کورونا کا عذاب ہے، روز موتوں پر موتیں ہو رہی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہم میں سے کس کا کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہے، روز موتیں ہو رہی ہے، روز موتیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں ابھی یہ پورا رمضان جا رہا ہوں، روز قبرستان جاتا ہوں، وہاں قبرستان میں دروازے کھلے ہیں، آ رہے، ایک کو لایا جا رہا ہے، دوسرے کی قبر کھودی جا رہی ہے، تیسرے کا فون آ رہا ہے، چوتھا آ رہا۔ ارے ان آنے والوں میں ہو سکتا میرا اور آپ کا بھی نام ہوگا۔ کب ہمارے نبی کا دامن تھامیں گے بھائی؟ نمازیں چھوٹتی ہے ہم سے۔ ابھی یہ فجر پڑھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ، ہاں بولو نا، ہاں بولو، اتنا تو ہاں بولو، ارے بولو نا، فجر پڑھ رہے ہیں نا، ٹائم تو ہے نا، فجر پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ۔ پھر عید کا چاند نظر آیا، پھر عید کے دن بھی پڑھ لیں گے فجر، پھر ابھی کیوں پڑھ رہے ہیں فجر؟ کیونکہ آپ نے وہ فضائل عمل میں پڑھا ہوگا، رمضان کا مہینہ، اللہ شیطان کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اللہ نے سب کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں پٹک دیا۔ جیسا عید کا چاند آئے گا وہ آ کے بولے گا ویئر آر مائی بردرس، کہاں ہیں میرے سب بھائی، کہاں ہیں؟ اور اس کو کہے گا او اتنی بڑی داڑھی، فجر۔ میرے کو ایک نے کہا، ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں، بہت بولنے کی بات ہے۔ ایک نے مجھے کہا مولانا اسلامی حکومت ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی حکومت ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بولو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ یہ بڑے بڑے صحابہ مفتی صاحب جانتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سے صحابہ ہوں گے۔ ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کیا کرنے کا؟ بتاؤ، ان کا جواب صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا؟ ارے بولے صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ تو کیا فرمایا معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ کیسا سوال کرتے ہو؟ کوئی نماز چھوڑے وہ بھی جان بوجھ کر؟ ارے ایمان والا ہوگا تو جان بوجھ کر نماز کیوں چھوڑے گا؟ تو اس پوچھنے والے نے کہا ہم آپ سے صرف فتویٰ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایمان والا جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کیا ہوگا؟ ایک ساتھ میں حضرت عمر کی آواز، حضرت معاذ کی آواز، حضرت عبداللہ ابن عباس کی آواز، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز، اگر جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑے تو ہم کہتے ہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ امام احمد ابن حنبل، بولو کون امام؟ آپ کو یہ باتیں بہت کڑوی لگتی ہوگی لیکن ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ لوگ آئے، اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، اس وقت سب سے بڑے مفتی آپ ہیں، سب سے بڑے حافظ آپ ہیں، سب سے بڑے قاری آپ ہیں، سب سے بڑے محدث آپ ہیں، اور ظاہری بات ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شعرۂ آفاق کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ جب بہت سارے لوگ آئے انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ ایمان والا نماز چھوڑ دے گا، کلمہ والا نماز چھوڑے گا؟ کہا اگر چھوڑے تو میں امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ ہے اسی وقت اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ آؤ آگے چلو، غوث پاک کون؟ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، ساتھ میں بولو شیخ عبد القادر جیلانی، اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کو غوث کہا جاتا۔ آج تک ہم کو یہ نہیں معلوم کہ غوث پاک کو غوث پاک کیوں کہتے، یہ بھی ایک تصوف کا معاملہ ہے، لیکن ان کو غوث کہا جاتا، ان کو ابدال کہا جاتا، ان کو مجدد کہا جاتا، ان کو مفسر کہا جاتا۔ جب ان کو پوچھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور آپ کو پتہ چلے، اور جب وہاں تک پہنچو اس کا انتقال ہو گیا اور جان بوجھ کے اس نے نماز چھوڑا، کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب لا یدفن فی مقابر المسلمین لا یصلی علیہ۔ غوث پاک نے فرمایا اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور پھر مر جاوے، کہا میرا بس چلے تو اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دوں۔ کیوں؟
کیونکہ اس کا اور اسلام کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا ہے۔ ابھی آیا رمضان کا، عید کا چاند آئے گا، ہو گئی نماز کی چھٹی، تھوڑی بھی آنکھوں میں شرم نہیں رہے گی۔ میرے پیاروں، میں بھی تھکا بول بول کے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، آج توبہ کر لو۔ کون کون تیار ہے؟ دیکھو آخری گھڑی چل رہی، بولو توبہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ بہت 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 نقصان پہنچایا اسلام کو میں نے، آپ کا نہیں کہتا، قاری احمد علی کو کہتا ہے، آپ کو نہیں۔ بہت اسلام کا نقصان پہنچایا، بہت اسلام کا مذاق اڑایا۔ اذان ہو رہی ہے، کان میں آواز آتی ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ معاف کرنا، ہمارے بڑے بوڑھوں کو پوچھو کہ روزے میں کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں، رمضان میں کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں، اور ہمارے جوان کو پوچھو، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے نا، کوئی 5 قرآن رمضان میں ختم، کسی کے 10 قرآن ختم، کسی کے 15 ختم، ہمارے کو پوچھو کون سا پارہ چلتا ہے، کیا چلتا ہے، صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ پہلی بات تو یہ کہ صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ ایک سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ ہمارے غلط پڑھنے سے ترجمے بدلتے ہیں، تو ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ لیکن ارے قرآن پاک پڑھنا دور کی بات، یہ تو رمضان میں ٹھیک ہے مولانا تھوڑا بہت اٹھا بھی لیا، باقی رمضان کے علاوہ کئی دن گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا بھی نہیں ہے، چھوتا بھی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے کلام کو محبت سے دیکھ لے، دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ کرتے بولو، کرتے ایسا؟ اس لیے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو کہی، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور بڑی رات آنے والی، کون سی؟ ہاں، شب قدر، بولو نا شب، اور ساتھ میں پڑھو نا اس سے اچھی کوئی رات، کھڑے بولو نا اس سے اچھی کوئی رات پڑھو نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صرف آخری آیت پر آؤ، سلام، یعنی آسمانوں سے آواز آتی، جا بندہ تو ہر طرح سلامت والا ہو گیا، آج سے مال کا نقصان نہ ہوگا، اس میں سلامت، جان کا نقصان نہ ہوگا، اس میں سلامت، تیرے کاروبار کا نقصان نہیں ہوگا، اس میں سلامت، بیوی بچوں کا نقصان نہیں ہوگا، سلامت، سلام کی آواز آتی ہے۔ لیکن ایک گنہگار ایسا ہے کہ وہ رات میں کتنا بھی روتا ہے، اللہ کہتے ہیں سجدہ تو دور کی بات، تو ایک سبحان اللہ پڑھے گا نا وہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ کون گنہگار؟ جس کی ماں اس سے ناراض ہو، جس کی ماں اس سے ناراض ہو، جس نے ماں کو گھر سے نکال دیا ہو، ماں کو ملنے بھی نہ جاتا ہو۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کام کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کر۔ کس کی خدمت کر؟ تو کہا ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ پھر آئے اسی وقت تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول اور کیا کرنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، ماں کی خدمت کر۔ پھر تھوڑی دیر میں اسی وقت آئے کہ اللہ کے رسول اور ماں کی خدمت تو سمجھ گیا، اور ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا امک، جاؤ ماں کی خدمت کر۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول پہلی بار بھی ماں، دوسری بار بھی ماں، تیسری بار بھی ماں، کہاں ماں کی خدمت کرو۔ پھر اللہ کے رسول اس کے بعد کیا کروں؟ فرمایا ابوک، تیرے ابا کی خدمت کر۔ حدیث پاک میں لکھا ماں کا درجہ ابا سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، باپ کے سامنے ڈرتا ہے اور ماں کو گالیاں دیتا ہے نا۔ ہمارا ماں کو ماں کا سمجھا، کچرے کا ڈبہ اٹھا کے پھینک دیا۔ تو ماں بیچارے ہو 15 دن اس کے گھر، 15 دن اس کے گھر، 15 دن اس کے گھر، بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور ماں کا درجہ کتنا اونچا رکھا؟ کیوں 3 گنا اونچا رکھا؟ کیونکہ ماں وہ 3 کام کرتی ہے جو باپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنا کون رکھے گی؟ ماں۔ نمبر 2 ڈیلیوری، یعنی پریگننسی کے بعد ڈیلیوری وہ کون کرے گی؟ ماں۔ اور دودھ کون پلائے گی؟
ہمارے نبی نے تینوں باتوں کو سامنے رکھا کہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنے والی ماں، بچے کو جننے والی ماں، دودھ پلانے والی ماں، یہ 3 جگہ باپ کا تو کوئی حصہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، بات ختم کر رہا ہوں، سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بولو کریں گے، ایک بات سنا دو پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں، کہاں گئے؟ کوئی کس سے بات کرنے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ آج کوئی بات نہیں ہوگی۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ میں بات کرنے آیا، اللہ آپ بات کرتے مجھے بہت اچھا لگتا۔ بھائی اللہ بات کرے تو اچھا ہی لگتا ہے۔ اللہ میں بات کرتا بہت، اللہ میں بات کر، اللہ فرماتے نہیں جاؤ جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ موسیٰ جاؤ، اور ایک بہت بڑا گنہگار رہتا ہے، بڑا شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، بہت بڑا شرابی کبابی جواری ہے، اس کو یہ گاؤں سے نکالو، اگر نہیں نکالو گے تو پورے گاؤں پر میرا عذاب آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اب اس کو تو جا کر کہہ ہی نہیں سکتے کہ تو نکل جا گاؤں میں سے، وہ کہے گا بھائی میرا گاؤں ہے، کسی کو کیا ہمت میرے کو نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کو جمع کیا، کہا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اب گاؤں والے اس کے ہاتھ جوڑے، بھائی ہمارا گاؤں چھوڑ دے، ورنہ تو اتنا گنہگار، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا شرابی، اتنا کبابی، اتنا جواری، اتنا عیاشی کہ تیری وجہ سے ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے۔ اس نے گاؤں والوں کو کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کوئی دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، اللہ سے اللہ نے کہا اللہ بات نہیں کرنا، اور اس کو وہ گاؤں سے بھی نکالا، وہ گاؤں سے بھی۔ پھر وہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ، گاؤں والے ہاتھ جوڑے، پاؤں پڑے، تو وہ بولو وہ گاؤں سے۔ پھر کوئی تیسرے گاؤں میں گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اللہ کا بات نہیں کریں گے، وہ وہاں سے اس کو نکالو، نہیں تو میں پورے گاؤں کو جلا دوں گا، برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا۔ پھر وہ حضرت موسیٰ گاؤں والوں کو لے کر پہنچے۔ اب وہ آدمی نے سوچا میں تو جہاں گاؤں میں جاؤں گا، وہاں تو اس زمانے میں جنگل جیسا ہوتا تھا، چلا گیا جنگل۔ اب جب جنگل میں چلے جائے تو وہاں پانی جو تھا اپنے پاس، پانی کا کوٹا پورا ہو گیا، کھانے کا کوٹا پورا ہو گیا۔ اب وہ جنگل میں ہے، موت آ گئی۔ بولو کیا ہوا؟ موت آ گئی، انتقال ہو گیا۔ وہ گنہگار کا کتنے گاؤں سے نکالا گیا؟ 3 گاؤں، انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی ہے، اے موسیٰ پہاڑ پر آؤ، جلدی پہاڑ پر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہاڑ پر گئے، اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میرا ایک بندہ جنگل میں انتقال ہو گیا، میرا ایک بندہ بہت پیارا بندہ، بہت اچھا بندہ، اس کا جنگل میں انتقال ہو گیا۔ اے موسیٰ جاؤ، اے موسیٰ جاؤ، اس کا کفن دفن کا معاملہ کرو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگلی امت میں کفن دفن کا معاملہ تھا، جنازے کی نماز، جنازے کی نماز یہ امت کی خصوصیت ہے، باقی اگلی امتوں میں جنازے کی نماز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ جاؤ، اس نے جو میلے کچیلے کپڑے پہنے وہ نکالو، اسے غسل دے دو، اسے کفن پہنا دو، دفن کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں موسیٰ سب کو لے کر جاؤ، آج اس کے کفن دفن میں جو آئے گا آج سب کی میں مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پورے گاؤں والوں کو جمع کے چلو بھائی جنگل میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہم کو جاننا ہے، اور جو کفن دفن میں آئے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ لمبا مجمع وہاں پہنچا۔ جب حضرت موسیٰ پہنچے تو وہی ہے جس کو 3 گاؤں سے نکالا گیا۔ تو کتنے لوگ تو کہنے لگے ہم کفن دفن میں نہیں، یہ تو شرابی کبابی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو میں اللہ سے پوچھ کر آؤں کہ کہیں غلط جگہ تو ہم نہیں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے۔ سنو، یہ سننے کی بات ہے، اس وقت کی بہت قبولیت کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ وہ تو وہی ہے؟ اللہ نے کہا وہی ہے جس کو گاؤں سے نکالا گیا، شرابی کبابی عیاشی جواری ہر درجے کا گنہگار وہی ہے۔ تو کہا اللہ پھر ہم سب جنازہ کفن دفن میں شریک ہو۔ اللہ نے فرمایا ہاں شریک ہو جاؤ، کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے ایک دعا مانگی ہے، اور وہی دعا ہم کو ہمارے نبی نے بھی بتائی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس نے کیا دعا مانگی تھی؟ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ هب لی ما لا ينقصک واغفر لی ما لا یضرک۔ بہت پیاری دعا، یعنی وہ گنہگار نے، وہ بنو اسرائیل کے گنہگار نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ میں بے شک گنہگار۔ بولو ہاں بولتے چلو ہم بھی، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ہم کو یہ دعا سکھائی ہے۔ بولو نا بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم پاپی ہیں۔ اس گنہگار نے وہاں جنگل میں کہا اللہ میں پاپی، میں مجرم، میں گنہگار، میں ہر طرح کا گناہ کرنے والا، لیکن اللہ میرے گناہوں سے تیرا کیا نقصان ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اور اللہ اتنے سب گناہوں کے باوجود اگر تو معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور تو معاف کر دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔
تو دے دے وہ معافی جس سے تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. حبلی ما لا ینقص، دے دے وہ معافی جس سے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. واغفر لی ما لا یضرک، اور معاف کر دے گناہ تیرا جب کوئی نقصان ہی نہیں ہے. اللہ جب میرے گناہوں سے تیرا نقصان نہیں اور معاف کرنے میں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو پھر اللہ تیری غفاری اور ستاری بتا دے. اللہ فرماتے موسیٰ کیا کرتا میں. حضرت موسیٰ روتے روتے آئے، اپنی قوم کو بتایا، ساری قوم روئی، کفن دفن ہوا، اور اللہ نے فرمایا اس کی بھی مغفرت کر دی. جس نے اس کے کفن کے کپڑے کو چھوا میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. تو میرے دوستو اگر بنو اسرائیل کا گنہگار یہی دعا مانگے مغفرت ہو جاوے. ہم آخری عشرے میں رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر میں افطار سے پہلے مانگے تو کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ سب لوگ گردن جھکا دے، 2 منٹ کے اللہ کا ذکر کرے اور اس کے بعد میں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل گردن جھکا دے سب لوگ، جیسے میرے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں، کہ بالکل ایک توجہ اللہ کی طرف شروع کرے. اللہ 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 لا معبود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا واحد إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا حليم إلا الله، لا غفور إلا الله، لا شكور إلا الله، لا ودود إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا جبار إلا الله، لا متكبر إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمة وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من المجرمين إني كنت من الآثمين. اے اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. کہاں جائے اللہ, کدھر جائے اللہ, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ. اللہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ میرے ہاتھ کو مت دیکھ, بہت گنہگار ہے. یہ مجمع میں حافظ بیٹھے ہیں, مجمع میں قاری بیٹھے ہیں, مجمع میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے سینے میں قرآن حدیث ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہم کو معاف کر دے. اے اللہ وہ حضرت جبرائیل کی بددعا یاد آتی ہے. اللہ برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. ہمارے نبی نے اس پر آمین کہہ دیا. اللہ بچا لے, اللہ بچا لے, اللہ برباد ہونے سے بچا لے, اللہ ہلاک ہونے سے بچا لے. اللہ بہت پریشان ہے امت, بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے. کتنوں کو آکسیجن نہیں ملتا اللہ کتنے کورونا کی بیماری میں اللہ کتنوں کو ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملتی, کتنوں کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا. اللہ بہت سے بیمار ہے. سب بیماروں کو شفا دے دے. سب بیماروں کو شفا دے دے. بہت سے لوگوں نے دم توڑ دیا. اللہ صبر شکر کے ساتھ قبرستان میں آ گئے. اے اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم کو معلوم ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. ہمارے گناہ کی نحوست ہے. تو ہم سے ناراض ہے. تو ناراض بتا. یہ کعبے کا دروازہ کیوں بند ہو جاتا ہے یہ تو تیرا گھر ہے نا. قرآن کریم میں لکھا تیرا پہلا گھر ہے. تو نے کعبہ بند کر دیا. تو نے مدینے کا دروازہ بھی بند کر دیا. مدینے کا دروازہ بھی بند ہو گیا. کوئی عمرے میں نہیں جا سکا. کوئی عمرے میں نہیں جا سکا. مسجدوں کے دروازے بند ہونے کا ڈر ہے. تو تالا لگا دے گا. تو تالا لگا دے گا. اللہ بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ راضی ہو جا. اب تو راضی ہو جا. راضی ہو جا. آخری عشرہ ہے. اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. رمضان چلا جائے گا. یہ نورانیت چلی جائے گی. یہ انوارات چلے جائیں گے. یہ محبوبیت چلی جائے گی. اے اللہ رمضان کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں رحمت عطا فرما دے, مغفرت عطا فرما دے, ہم کو جہنم سے آزاد کر دے. بہت گنہگار ہے. بہت گنہگار ہے. بہت موتیں ہو رہی ہے. ہر ایک کو موت کا ڈر لگا ہوا ہے. ہم تیرے فیصلے میں راضی ہے. لیکن سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. سب کو تندرستی عطا فرما دے. سب کو صحت عطا فرما دے. ہمارے بیوی بچوں کو تندرستی عطا فرما دے. وہ کیسا دکھ ہوتا ہوگا جب جنازہ اٹھتا ہوگا. الہ العالمین بہت سونے بہت کچھ کھو
کھو دیا اللہ، بہت کچھ کھو دیا اللہ، اللہ لیکن تیرا ڈر نہیں آیا اللہ، تیرا خوف نہیں آیا اللہ، تیری خشیت نہیں آئی اللہ، اے اللہ تیرا خوف عطا فرما دے اللہ، پیارے نبی کملی والے کی محبت دے دے اللہ، وہ کیسا منظر ہوگا جب وہ دیہاتی ہاں کہتے ہوں گے، ہمارے نبی اور بلند آواز سے ہاں کہتے، اور ہمارے نبی کہتے ہوں گے تم نے دیہاتی سمجھا، میں نے میرا امتی سمجھا، اے اللہ ہم بھی وہی امتی اللہ، ہم بھی وہی امتی اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نبی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، العالمین نبی کو ہم سے راضی کر دے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، وہ دن آئے گا اللہ، اللہ بہت قریب آئے گا اللہ، اللہ اللہ وہ دن آئے گا اللہ، ہمارا بھی جنازہ تیار ہوگا اللہ، اللہ ہمارا بھی کفن کا کپڑا لایا جائے گا اللہ، اللہ ہمارا گرم پانی ہوگا اللہ، اللہ 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 لوگ گرم پانی کرے ہمیں غسل دے، اس سے پہلے تو رحمت کا پانی عطا کر دینا اللہ، لوگ کفن کا کپڑا پہنائے اس سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دینا، اور اللہ سب سے عجیب گھڑی وہ ہوتی ہے اللہ، ابھی میں قبرستان سے ہو کر آیا اللہ، تجھے معلوم ہے اللہ، قبر کی گہرائی کو دیکھ کر آیا اللہ، قبر بہت گہری ہے اللہ، اللہ اللہ سب سے عجیب گھڑی اللہ جب ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا اللہ، اللہ 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 قبر بند کر دی جائے گی اللہ، قبرستان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اللہ، اللہ پہلی رات ہوگی اللہ، قبر میں اندھیرا ہوگا اللہ، باہر بھی اندھیرا ہوگا اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی نے فرمایا گنہگار جب قبر میں جاتا ہے، بے نمازی قبر میں جاتا ہے اللہ، جہنم کی چٹان لائی جاتی ہے، سر کو پھوڑا جاتا ہے اللہ، لوہا لایا جاتا ہے اللہ، آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں سانپ اور بچھو لائے جاتے ہیں، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے اللہ، اللہ بچا لے اللہ، اللہ اللہ قبولیت کی گھڑی اللہ، اللہ اعتکاف کرنے والے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اللہ تیرے دروازے پہ پڑ گئے اللہ، ان کے صدقے ہم کو معاف کر دے اللہ، جہنم ہم نے جلائی اللہ، ہم نے جہنم کی آگ جلا دی اللہ، ہم نے شعلے بھڑکا دی اللہ، اللہ تو بجھا دے اللہ، اللہ بجھا دے اللہ، اللہ جہنم سے آزاد کر دے اللہ، اللہ جہنم سے آزاد کر دے اللہ، اللہ جہنم سے آزاد کر دے اللہ، اللہ جہنم ہم سے برداشت نہیں اللہ، اللہ ہماری سن لے اللہ، اللہ ہماری سن لے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ سب کے کاروبار میں برکت دے اللہ، سب کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے اللہ، بیچارے بھاگتے دوڑتے چلچلاتی گرمی میں ادھر ادھر جاتے اللہ، اللہ اللہ روزی کے لیے بہت پریشان ہے اللہ، بے حساب حلال روزی دے دے اللہ، برکت والی روزی دے دے اللہ، بغیر مشقت والی روزی دے دے اللہ، چھپر پھاڑ کے روزی دے دے اللہ، کرے اللہ سارے محکموں کے شر سے بچا دے، حاسدوں کے شر سے بچا دے، فتنوں کے شر سے بچا دے، نفس کے شر سے بچا دے، شیطان کے دھوکے سے بچا دے، اور اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت دے دے اللہ، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی، بہت یاد آتی ہے اللہ، ابا ابا چلے جاتے اللہ، بہت یاد آتی، وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا، ابا ایک مرتبہ ہاتھ رکھے تو چین سکون نصیب ہو جاتا تھا اللہ، بہت سے بیٹے کسی کی ماں نہیں اللہ، کسی کے ابا نہیں اللہ، اللہ 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 ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، اور اللہ اللہ وہ ناراض ہو کر گئے تو ان کو راضی کر دے اللہ، وہ ناراض ہو گئے تو ان کو موت کے بعد کلمہ بھی نہیں ملے گا اللہ، شب قدر میں سبحان اللہ بھی قبول نہیں ہوگا اللہ، اللہ ان کو راضی کر دے اللہ، اللہ ان کو راضی کر دے اللہ، اللہ ہمارے اماں ابا کو راضی کر دے اللہ، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے، اور اللہ صحیح پوچھو تو مانگنا نہیں آتا اللہ، اتنے بڑے اللہ کے سامنے کیسے مانگے اللہ، ہم تو بہت چھوٹے اللہ، بہت چھوٹے اللہ، تیرے سامنے بہت چھوٹے اللہ، ہم کو مانگنا نہیں آتا اللہ، اللہ 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 ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی المغفرت فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔